ایڈیٹر انویسٹیگیشن دی نیوز انصار عباسی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. یہی سوال جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں انصار عباسی صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ اسمبلی تحلیل کیے جانا، اس کے اگلے ہی دن یہ فیصلہ آنا اور پھر یہ ایکٹ کالعدم قرار دیا جانا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جس طرح ڈیفینیٹلی انفارچونیٹلی بلکہ یہ بڑا ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی اگر حکومتیں جو ہیں یا پولیٹیشینز، پولیٹیکل پارٹیز یا پارلیمنٹ کی طرف سے ایک پالیٹکس ہوتی ہے تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمیں کچھ اسی قسم کی کچھ سیاست جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بھی نظر آتی ہے. اور ریسنٹ پاسٹ میں تو یہ جو پالیٹکس ہے یہ بہت زیادہ اپنے عروج پر پہنچ گئی. اور آپ جس طرح آپ فرما رہے ہیں، دیکھیں کہ کل پرسوں اسمبلی ڈیزالو ہوئی اور آج دیکھیں کہ انہوں نے اس ایکٹ کو سسپینڈ کر دیا جو کہ رستہ کھول رہا تھا میاں نواز شریف صاحب کو مائنس سے، پاکستان کی پالیٹکس میں مائنس ہونے سے، مطلب کہ پلس ہونے سے جو رستہ ان کو مائنس چونکہ 2018 میں کیا گیا تھا، ان کی جو ڈسکوالیفیکیشن تھی اس میں اگر وہ ریویو یا اپیل کرنے کا حق اگر ان کو ملتا تھا تو وہ رستہ روک دیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس ابھی ایک ونڈو ہے، وہ الیکشن ایکٹ 2017 کی جو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بھی ابھی ریسنٹلی ایک امینڈمنٹ کی تھی پارلیمنٹ میں، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہوگی وہ میکسیمم 5 ایئرس کی ہوگی. وہ ونڈو ابھی ہے لیکن وہ بھی سپریم کورٹ کے پاس ظاہر ہے اس کے لیے جانا پڑے گا. لیکن 2 رستے جو تھے پہلے انیشلی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک قانون ابھی بنا نہیں تھا، وہ جو سروسز اینڈ پروسیجر، سپریم کورٹ سروسز اینڈ پروسیجرز ایکٹ جو بنا بعد میں، وہ بھی قانون بنا نہیں تھا تو اس کے اوپر اس کو ٹیک اپ کر لیا گیا تھا. جسٹس بنجال صاحب نے ٹیک اپ کر کے اس کو روک دیا گیا تھا. اور وہ بڑا انہونی بات تھی کہ ایک ایسی چیز جو کہ ابھی ایکٹ بنا نہیں، وہ بل تھا، ان پروسیس تھا پارلیمنٹ میں، اور اس کو وہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر اسٹے دے دیا گیا تھا. پھر پارلیمنٹ کی طرف سے یہ قانون لایا گیا اور اس کا مقصد اور بھی کچھ ہوگا، لیکن ڈیفینیٹلی اس کا اصل مقصد تو یہی تھا کہ نواز شریف صاحب کو مائنس سے پلس کیا جائے پالیٹکس کے لیے. لیکن اب جو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ جس طرح عمران خان صاحب مائنس ہو چکے اور ان کو اگر مائنس کیا ایک توشہانہ کے کیس میں سیشن جج نے، تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ود ان ڈیز جو ایک امید تھی پی ڈی ایم کو یا پی ایم ایل این کو خاص طور کے اوپر کہ جی میاں نواز شریف کو ہم دوبارہ سے پلس کر دیں گے پاکستان کی پالیٹکس میں، تو اس کے اوپر انہوں نے ایک ایسے ٹائم کے اوپر فیصلہ کیا کہ اگر فرض کریں کہ اس کے اوپر اگر ریویو بھی کرتے ہیں تو ود ان آپ کو پتا ہے کہ 13 ڈیز آپ کو ریویو دوبارہ سپریم کورٹ میں فائل کرنا پڑے گا، مطلب حکومت کرے یا جو بھی کرے. تو اس وقت بھی جسٹس بنجال صاحب بھی وہاں پہ بیٹھے ہوں گے. اور پھر جس بینچ کی دیکھ لیں کہ جس بینچ نے یہ فیصلہ کیا ہے وہ کون سا بینچ ہے، اس کو کتنا اعتماد ہے، اس کے اوپر کتنے زیادہ اعتراضات ہو چکے. سو وہ جو اگر ہم 2 4 5 دن پہلے اعتراضات دیکھ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کو اعتراض تھا ایک سیشن جج کے اوپر اور وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ان سے ہمارا فیصلہ نہ کروائیں، تو آپ دیکھیں کہ کس جج نے، سپریم کورٹ کے کون سے بینچ نے فیصلہ کیا اور اس بینچ کے بارے میں پی ٹی ایم اور ان پرٹیکولر پی ایم ایل این کے کس قسم کے اعتراضات رہے. سو میں آپ کو ویسے بتاؤں کہ دیکھیں فیصلہ کسی کے حق میں بھی ہو، کسی کے خلاف بھی ہو، کوئی ایسا اس میں ظاہر ہے کسی کے حق میں ہونا ہوتا ہے، کسی کے خلاف بھی. لیکن میں ذاتی طور کے اوپر سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے پاکستان میں ہم جو ہماری سیاست بھی کچھ عجیب قسم کی سیاست ہو جاتی ہے، اور ہمارے پھر جو ادارے سیاست میں جب وہ آتے ہیں اور وہ ظاہر ہے سیاست، بلکہ ادارے تو سیاست میں ہمیشہ ہی انفارچونیٹلی رہتے ہیں، ان کی بھی سیاست ختم نہیں ہوتی اور ہم عجیب قسم کی مطلب ہے کہ ڈائریکشن پھر ہماری ہو جاتی ہے. اور سو اب میں جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ الیکشنز ہوتے ہیں، جب بھی ہوتے ہیں ود ان 90 ڈیز یا مارچ تک ہوتے ہیں جس لحاظ سے بھی، تو مجھے اب ایسا لگ رہا ہے کہ پہلے اگر یہ فرض کریں لوگ سوچ رہے تھے کہ جی آپ میاں نواز شریف صاحب پلس ہو جائیں گے، تو اب سینیریو اس قسم کا نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کی ٹاپ پوسٹ لیڈرشپ جو ہے، مطلب عمران خان صاحب اور میاں نواز شریف صاحب، یہ دونوں مائنس ہی رہیں گے. انصار عباسی صاحب، عرفان قادر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے بہت ہی کمزور ڈیسیژن دیا ہے، آپ کا نقطۂ نظر جاننا چاہیں گے. دیکھیں اس کے اوپر جو عرفان قادر صاحب کا جو ایک ویو ہے نا کہ سپریم کورٹ کیا کسی قانون کو سسپینڈ کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی، اس کے اوپر لیگل جو مائنڈز ہیں ظاہر ہے ان کا ڈیوائیڈڈ اوپینین ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے سپریم کورٹ کو اختیار نہیں ہے، لیکن سپریم کورٹ نے یا ہائی کورٹس نے، سپریم کورٹ نے خاص طور کے اوپر بہت دفعہ
قوانین کو سسپینڈ بھی کیا ہے. اور دوسری بات جو عرفان قادر صاحب جو کہہ رہے تھے نا کہ وہ امپورٹنٹ بات ہے کہ دیکھیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کہ نیکسٹ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں, انہوں نے ابھی جب ریسنٹ ایک لارجر بینچ بنا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں بینچ میں اس لیے نہیں بیٹھ رہا کہ بینچ کی جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ انلیگل ہے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ پہلے آپ اس کیس کا فیصلہ کریں. اور اس لحاظ سے اب یہ دیکھنا ہے کہ وہی والی بات جو عرفان قادر صاحب کہہ رہے ہیں, یہ بڑا ویلڈ کوشچن. اور پھر یہ جو کوشچنز ہیں جو اس وقت فرض کریں کہ سیٹل کر رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان, یہ اس لحاظ سے کہ چونکہ کیا ان کی ویلیڈیٹی اور ان کی جو لیگیلٹی ہے ان ویو آف سپریم کورٹس آن ڈیسیژن, چونکہ اس کے اوپر کوشچنز ریز ہو رہے ہیں, اور اس کے اوپر کوشچن کرنے والے وہ جج بھی شامل ہیں کہ جنہوں نے ابھی نیکسٹ چیف جسٹس بننا ہے. تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جوڈیشری کے لحاظ سے یہ آئندہ کی جب نیکسٹ منتھ آپ کو بتایا کہ چیف جسٹس آ جائیں گے, جسٹس فائز عیسیٰ صاحب, اور یہ چلے جائیں گے, تو میرا خیال ہے کہ اس وقت یہ بہت سی چیزیں دوبارہ سے سامنے آئیں گی سپریم کورٹ کے سامنے دوبارہ. لیکن مجھے سیاسی طور کے اوپر میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے اب میاں نواز شریف صاحب کا اگر پہلے کچھ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ وہ آئیں گے اور پھر ان کی چیزیں سیٹل ہو جائیں گی اور آسانی سے سیٹل ہو جائیں گی, تو مجھے اب لگتا نہیں کہ ان کی اتنی آسانی سے چیزیں سیٹل ہوں گی. یہ سیاسی اس کا پہلو ہے, اور اب باقی دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ ابھی اور آگے کی کیا کرتی ہے. لیکن سپریم کورٹ نے کہ فیصلہ دے دیا, اب اس فیصلے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. اگر پارلیمنٹ ہوتی تو وہ آپ کو پتا ہے کہ ریسنٹ پاس میں پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ کے بہت سے جو فیصلے تھے ان کو چیلنج کیا, ان کے اوپر انہوں نے مختلف طریقے سے منورنگ کی. اب نہ پارلیمنٹ ہے نہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے, تو اب یہ ہے کہ جو فیصلہ ہے اس کے اوپر آپ نے امپلیمنٹ ہی کرنا ہے, اس کے علاوہ کوئی رستہ باقی بچا نہیں ہے. انصار عباسی صاحب, جیسا کہ آپ نے کہا کہ اگر اس پر کوئی فیصلہ جو آیا ہے اس کے بعد چیئرمین تحریک انصاف بھی مائنس لگ رہے ہیں, اس کے بعد نواز شریف بھی مائنس لگ رہے ہیں, سپریم کورٹ نے جو سپریم کورٹ ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹس ایکٹ کا لدم قرار دے دیا ہے,